السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں الماس نیاز حکمت یوٹیوب چینل، جہاں ہم بات کرتے ہیں قدرتی علاج، روحانی شفا اور حکمت کے خزانوں کی۔ میں ہوں آپ کا میزبان حکیم علی رضا۔ آج ہم بات کریں گے سونے یعنی گولڈ پر، جو نہ صرف دولت کی علامت ہے بلکہ ایک گہرا روحانی اور طبی راز اپنے اندر رکھتا ہے۔ سونا محض زیور نہیں بلکہ یہ انسانی جسم، روح اور دماغ پر اپنا خاص اثر رکھتا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم جانیں گے سونا کیا ہے، اس کی پہچان اور مختلف نام کیا ہیں، سونے کا مزاج کیا ہوتا ہے، طب یونانی، آیورویدک اور اسلامی طب میں اس کا مقام کیا ہے، سونا جسمانی طاقت اور دماغی توانائی میں کیا کردار ادا کرتا ہے، اور آخر میں اگر جسم میں سونے جیسی معدنی طاقت کی کمی ہو جائے تو اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں۔ سونا کیا ہے، سونے کی تعریف۔ سونا ایک قیمتی دھات ہے جس کا کیمیائی نام اورم ہے اور Au اس کی علامت ہے۔ یہ ایک نرم چمکدار زرد رنگ کی دھات ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ میرے پاس سونے کا ایک بسکٹ ہے، یہ 1 گرام ہے، یہ پیکنگ میں۔ ہم یہ کشتوں کے لیے استعمال کرتے ہیں، خالص ترین 99.99% پیور۔ تو آپ جب بھی استعمال کریں یہ والا گولڈ استعمال کریں، بسکٹ والا 1 گرام، 5 گرام، 10 گرام، یہ ثابت ٹکی والا بسکٹ والا سونا کہلاتا ہے۔ یہ ایک نرم چمکدار زرد دھات ہے جو کبھی زنگ نہیں کھاتی، نہ بگڑتی ہے نہ سڑتی ہے۔ یہ دھات ہمیشہ اپنی اصلی شکل میں رہتی ہے، اسی لیے اسے پاک دھات بھی کہا جاتا ہے۔ قدیم زمانے میں سونا صرف زیورات کے لیے نہیں بلکہ دوائیوں، روحانی عمل اور شفا بخش مرکبات میں بھی استعمال ہوتا تھا۔ یونانی حکماں اور ہندو وید اس میں اسے سونا کا بھسم یا ورق سونا کو دماغ، جگر اور اعصابی نظام کی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ پہچان اس کی جو ہے، سونا نرم دھات ہے، انگلیوں سے خراش دینے پر بھی نشان چھوڑ دیتا ہے۔ اگر اسے آگ پر گرم کیا جائے تو یہ پگھل جاتا ہے مگر جلتا نہیں۔ خالص سونا کبھی زنگ نہیں کھاتا اور پانی یا تیزاب میں آسانی سے گھلتا نہیں۔ یہی اس کی پاکیزگی کی نشانی ہے۔ قدیم حکماں کہتے ہیں جو چیز زنگ نہ کھائے وہ بدن کو زہروں کو بھی زنگ نہیں لگنے دیتی۔ سونے کے مختلف نام۔ دنیا کے مختلف زبانوں میں سونے کی کئی نام ہیں۔ عربی ذهب، فارسی شمس، اردو سونا، سنسکرت میں سورنم، انگریزی میں گولڈ، لاطینی اورم، علامت جو اس کی ہے Au کے نام سے کیمسٹری میں۔ ان تمام ناموں کا میں ایک ہی معنی چھپا ہے: روشنی، چمک، پاکیزگی اور بقا۔ سونے کا مزاج۔ طب یونانی کے مطابق سونے کا مزاج گرم وتر درجہ دوم ہوتا ہے۔ یہ جسم کے سرد مادوں کو تحلیل کرتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے اور دل کے افعال کو مضبوط کرتا ہے۔ سونے کے ذرات اعصاب کو تقویت دیتے ہیں، دماغ میں خوشی کے ہارمون کو بڑھاتے ہیں اور دل کی دھڑکن کو متوازن رکھتے ہیں۔ سونے کو طبیعت میں نرمی، سکون اور استقامت دینے والا عنصر مانا جاتا ہے۔ سونا
بدن میں کیسے کام کرتا ہے، یعنی کہ سونا باڈی میں کس طرح ورک کرتا ہے۔ جب سونے کو مخصوص طریقے سے جلایا اور باریک کیا جائے، جسے برق سونا یا کشتہ سونا، سونا بھسم کہا جاتا ہے، تو یہ جسم کے خلیوں میں جا کر توانائی بڑھاتا ہے۔ اس کے فوائد جو ہیں، کشتہ کے فوائد: دل و دماغ کو طاقت دیتا ہے، یادداشت بہتر بناتا ہے، نظام اعصاب کو طاقت دیتا ہے، جسمانی کمزوری، تھکن اور سستی دور کرتا ہے، جنسی کمزوری اور بانجھ پن میں فائدہ دیتا ہے، خون کو صاف کرتا ہے، چہرے پر نکھار لاتا ہے، بڑھاپے کے اثرات کو سست کرتا ہے۔ یعنی سونا صرف ایک زیور نہیں بلکہ انسانی جسم کی چھپی ہوئی توانائی کو جگانے والا عنصر ہے۔ سونا اور باڈی انرجی: سونا جسم میں پازیٹیو وائبریشنز پیدا کرتا ہے۔ جدید سائنس نے بھی ثابت کیا ہے کہ خالص کول جلد کے خلیوں میں برقی توازن پیدا کرتا ہے، دل کی دھڑکن اور بلڈ سرکولیشن کو بہتر بناتا ہے۔ روحانی طور پر سونا روشنی اور حرارت کی علامت ہے۔ یہ انسان کے سولر پلیکس مینوپورا چکرا کو فعال کرتا ہے، یعنی وہ مرکز جہاں سے انسان کی ہمت، ارادہ اور زندگی کی قوت نکلتی ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، سونا پہننے سے دل خوش ہوتا ہے، روح میں روشنی آتی ہے۔ سونے کا قرآن میں ذکر: سونے کا قرآنی ذکر جو ہے، قرآن پاک میں سونے کا ذکر کئی مقامات پر آیا ہے، مثلا سورۃ الزخرف، سورۃ النساء، سورۃ الکہف وغیرہ میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یُحَلَّوْنَ فِیہَا مِنْ أَسَاوِرَ مِنْ ذَهَبٍ وَیُسَلَّبُونَ ثِیَابًا خُضْرًا مِنْ سُندُسٍ وَإِسْتَبْرَقٍ۔ سورۃ الکہف آیت 31۔ انہیں جنتیوں کو وہاں سونے کے کنگن پہنائے جائیں گے اور باریک ریشمی و دبیز کپڑے پہنائے جائیں گے۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ سونا عزت، پاکیزگی اور جنتی نعمتوں کی علامت ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا گیا، یُطَافُ عَلَیہم بِآنِیَةٍ مِّن فِضَّةٍ وَأَکْوَابٍ کَانَتْ قَوَارِیرَ مِن فِضَّةٍ قَدَّرُوہَا تَقْدِیرًا۔ الانسان 15-16 آیت نمبر۔ یہاں سونے اور چاندی کے برتنوں کا ذکر جنت کی نعمتوں کے طور پر آیا ہے، یعنی قرآن میں سونا محض دنیاوی زینت نہیں بلکہ جنتی شان و مقام کا نشان ہے۔ سونے کی کمی کے اثرات: باڈی میں جو گولڈ ڈیفیشنسی ہے اس کے اثرات۔ سونا جسم میں دھات کی طاقت کا نمائندہ ہے۔ اگر یہ توانائی کم ہو جائے تو درج ذیل اثرات پیدا ہوتے ہیں: دل کمزور ہو جانا، دماغی تھکن، یادداشت کمزور، اعصابی نظام کی کمزوری، چہرے کا زرد پن، خود اعتمادی میں کمی، جنسی کمزوری یا بانجھ پن۔ یعنی سونا دراصل زندگی کی حرارت ہے اور اس کی کمی انسان کو سرد، پسماندہ اور کمزور بنا دیتی ہے۔ روحانی اور طبی فائدے: روحانی لحاظ سے سونا خوشی، روشنی، وقار اور کامیابی کی توانائی رکھتا ہے۔ جو شخص خالص سونا پہنتا ہے یا اس کے قریب رہتا ہے، اس کے اندر اعتماد، محبت اور ذہنی سکون بڑھتا ہے۔ حکمت کے لحاظ سے سونا استعمال ہوتا ہے دل کے امراض میں، اعصاب کی کمزوری میں، دماغی تھکن اور کم خوابی میں۔ بانجھ پن
मर्दाना कमज़ोरी व क़ुव्वत बाह में और जिस्मानी ताकत बढ़ाने वाले टॉनिक में। हुक्मा कहते हैं सोना दिल की धड़कन को नूर बख्शता है और रूह को करार देता है। तो नाज़रीन, सोना सिर्फ दौलत नहीं, ये कुदरत का वो राज है जो जिस्म और दिल, रूह और दिल तीनों को ताकत देता है। अल्लाह ने इसे ना सिर्फ ज़मीन की जीनत बनाया बल्कि जन्नत की नेमत भी करार दिया। अगर आप रूहानी और जिस्मानी तवाज़ुन चाहते हैं तो सोना सिर्फ पहनने के लिए नहीं बल्कि समझने के लिए भी है। अल्लाह ताला हमें अपने वजूद में छुपे इस सुनहरी नूर को पहचानने की तौफीक दे। तो नाज़रीन, ये थी सोना शम्स गोल्ड पर पूरी तफसीली वीडियो। तो नाज़रीन, आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल अलमास न्यास व हिकमत को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियोस को लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़ नाज़रीन।